الرحیم السلام علیکم ناظرین 22 مئی پچھلے ماہ جو عید سے پہلے ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہوا کہ پی آئی اے کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب ماڈل کالونی میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 99 مسافر سوار تھے، جس میں 2 خوش قسمت افراد جو سے تھے وہ ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ یہ بھی ایک عجب اتفاق تھا، نہیں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ افسوس تو اس پہ ہوا، عید سے پہلے اتنے تکلیف دہ واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد افسوس اس سے زیادہ اور یہ ہوا کہ جب وفاقی وزیر نے ہوا بازی کے وزیر نے جو رپورٹ پیش کی کہ اس طیارے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جو طیارے کے پائلٹس تھے، ایک تو وہ گفتگو میں مصروف تھے، بحث میں مصروف تھے، اور وہ جو ٹاورز تھے جو ان کو اطلاعات مل رہی تھیں اس پہ دھیان نہیں دے رہے تھے اور کرونا وائرس پہ گفتگو کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اس کے اوپر عجب بات یہ تھی کہ ان پائلٹس کی جو ڈگریاں تھیں وہ جعلی تھیں۔ یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ جو حادثے کی جو ہوا، لوگوں کی اموات ہوئیں، لوگ اس کو بھول کے وہ ڈگریوں پہ سوچنے لگے کہ جو جتنے بھی پائلٹس جو ابھی اس وقت جہاز اڑا رہے ہیں پی آئی اے کے، ان کے اوپر بھی سوچنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ لگا کہ ابھی 150 پائلٹ وہ ہیں کہ جن کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ یہ پائلٹس ہی نہیں ڈگریاں جعلی ہیں، اس کے ساتھ اگر پی آئی اے کے انجینئرز کو دیکھا جائے، میں آپ کو یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ڈگریاں بھی جعلی ہوں گی۔ جو ان کو بھرتی کر رہے ہیں ان کی ڈگریاں بھی جعلی ہوں گی، جو ان کے نیچے اسٹاف ہے ان کی ڈگریاں بھی جعلی ہوں گی۔ یہ کہانی آج کی نہیں ہے، یہ 50 سال سے یہ کام ہو رہا ہے۔ بھٹو صاحب کی جب حکومت آئی تھی، عوامی حکومت، تو انہوں نے عوام کو سہولتیں دینے کے لیے تمام اداروں کے منہ کھول دیے تھے۔ جو بھی کسی بھی کماش کا آدمی تھا اس کو انہوں نے بھرتی کیا۔ کسٹم، وابڈا، پی آئی اے، ریلوے اور جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے، اس کے اندر دبا دب بھرتی ہوئی، جیالوں کی بھرتی ہوئی، اور ان کو ڈگری دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف کاغذ پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب ڈاکٹرز کی ہاسپٹلس میں بھرمار تھی جعلی ڈاکٹروں کی۔ جو کمپاؤنڈر تھے وہ ڈاکٹر بن گئے، اور وہ ڈاکٹر بن کے ریٹائر بھی ہو گئے اور دنیا سے بھی چلے گئے۔ وہ ڈائریکٹر جنرل تک رہے، وہ بڑے سے بڑے عہدے پہ گئے، اور انہوں نے جہاز بھی چلائے اپنے، اور لوگوں کو ہدایتیں بھی دیتے رہے۔ اور وہ اس کے علاوہ خالی پائلٹ اور انجینئر تک نہیں ہیں، جو اس کے اندر سٹاف ہوتا ہے جہاز کے اندر، ان کی بھی ڈگری اگر آپ دیکھیں گے تو 90% ڈگریاں جو سی ان کی بھی جعلی نکلیں گی۔ اب جو ایویشن اتھارٹی کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی لسٹ دیں باقی لوگوں کی بھی، تو وہ اتھارٹی جو سی آپ کو لسٹ نہیں دے رہی ہے، کیونکہ جو لوگ اس کو لسٹ مہیا کرنے والے ہیں ان کی ڈگری بھی جعلی ہیں۔ کیونکہ وہ اگر آج یہ چیزیں کھول دیتے ہیں اور لوگوں وہ لسٹ دے دیتے ہیں کہ حکومت کو کہ بھئی یہ جو سی ہیں یہ لوگوں کی ڈگریاں جعلی ہیں، تو وہ جو آدمی لسٹ بنا رہا ہے اس کی بھی ڈگری آپ دیکھیں گے تو وہ بھی جعلی نکلے گی۔ یعنی کہ جعلی ڈگریوں کا بھرمار ہے۔ یہ صرف ان کا قصور نہیں ہے، قصور یہ ان حکومتوں کا بھی ہے کہ جن لوگوں نے بھرتی کیا۔ بھٹو صاحب سے جعلی ڈگریاں شروع ہوئیں، جو اس کے بانی تھے ڈگریوں کے، اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا اور بھرتیاں ہوتی رہی، سفارشوں پہ بھرتی ہوتی تھی۔ سفارشوں پہ کیسے بھرتی ہوتی تھی؟ ایک آدمی کہتا تھا جی میں نے میٹرک میں پاس نہیں ہو سکا اور اس کو فلاں جگہ پہ لگانا ہے، تو منسٹر لگوا دیتا تھا، اس کو لگوا دیتا تھا، یا پرائم منسٹر کے کوٹے میں آ جاتا تھا۔ اس طرح سے کوٹا سسٹم بنا، جس طرح کراچی کے اندر ظلم ہوا کہ ایم اے پاس یا ایم اے جو تھا وہ تو پی این کی نوکری کر رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا پی این کو کہ کی نوکری کراچی میں کر رہا ہے، جو پی این ہے، پی این بنا ہوا ہے جو ایم اے پاس ہے، اور ایک ایف اے سیکنڈ ڈویژن جو تھا یا تھرڈ ڈویژن جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر پاکستان میں وہ کراچی میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ناانصافی تو ہوتی رہی، کیونکہ کوٹا سسٹم سے وہ آتے تھے۔ تو کوٹا سسٹم سے آ کے یہ ایک بربادی مچی، اور یہ بربادی اتنی زیادہ مچی کہ یہ شروع جو ہوا وہ سندھ سے ہوا، اور سندھ کے بعد پاکستان میں تو باقی پنجاب کا تو اللہ ہی حافظ ہے، خیبر پختونخوا کا
اللہ حافظ تھا کہ وہاں پہ جو ڈگری بنتی ہے تو ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب اتنی ڈگری ہو چکی ہیں کہ جن لوگوں نے اب پہلے تو اس بات کو خود دیکھیں کہ پچھلے دنوں جب مشرف کی جو حکومت تھی اس نے کہا جی کہ بی اے پاس جو ہے نا اس کو ہم رکھیں گے, تو بی اے کی ڈگری جعلی بننی شروع ہو گئی اور بی اے پاس جتنے بھی تھے میں نے بن گئے. جب ان کی تحقیق ہوئی تو ان کے بی اے انہوں نے پہلے کر لیا تھا اور جو میٹرک تھا وہ بعد میں کیا تھا انہوں نے, ایسی بھی ڈگری بنی کہ ہمارے جو تقریباً سمجھ لیں کہ 90% جو زیادہ لوگ تھے ان کی جعلی ڈگری تھی اور وہ ہمارے قانون سازی کر رہے تھے اور وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے. آج بھی اگر فیئر تحقیق کی جائے تو یہ جو اسمبلی ہے خان صاحب کی ریاست مدینہ کی, اس کے اندر بھی بھرمار ہوگی جعلی ڈگریوں کی, کیونکہ اب انہوں نے ان ایم این اے کو کیونکہ مقدس گائے ہیں یہ, تو ان کو ہاتھ لگانا منع ہے, تو ان کو اب کوئی نہیں چھیڑتا. پہلے ان کی تحقیق شروع ہو گئی تھی اور اس ادارے نے ان کو ٹکا کے چیک کیا تھا اور بے تحاشا لوگ جعلی ڈگریوں میں نکلی تھی. یہ یاد ہے نواز شریف کے دور میں یہ شروع ہوا تھا اور پھر نواز شریف کو ہی روکنا پڑا کہ بھائی یہ کر رہے تو ہماری اسمبلی ختم ہو جائے گی ساری کی ساری. تو ڈگری تو ساروں کی جعلی تھی وہاں پہ. تو یہ جعلی ڈگری صرف پی آئی اے تک نہیں محدود ہو گئی کہ آپ پائلٹس کو پکڑ لیں, پائلٹس انجینئر کسی کو پکڑ لیں, آپ وابڈا میں چلے جائیں, اوپر سے لے کر نیچے تک جعلی ڈگریاں بھری پڑی ہیں. شاید ہی کوئی اس کی اوریجنل ڈگری ہو. وابڈا ہو گیا, ریلوے ہو گیا, پی آئی اے ہو گیا, کوئی کسی ادارے کو ایجوکیشن میں چلیں ایجوکیشن کا ادارہ ایسا پاک صاف ہونا چاہیے کہ جس میں آپ ایجوکیشن میں صرف اس بنا کے اوپر جو سے ہے وہ استاد رکھے گئے, ٹیچرز رکھے گئے کہ وہ جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ آپ کو ٹھپے لگا سکیں. انہوں نے 1.5 لاکھ کے قریب جو سے ہیں لوگوں کو بھرتی کیا ہے. میجورٹی جو سی تھی اس میں 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں, جو ٹیچر ہیں, جو تعلیم پھیلاتے ہیں صوبے کے اندر. وہ صرف اس لیے کام آتے ہیں, وہ تنخواہیں لے رہے ہیں کہ جب آپ کا الیکشن ہو تو سائیں کو ووٹ پڑے اور سائیں کی تحفظ کے لیے کرے. تو یہ تو صرف سندھ کی ایک صورتحال ہے کہ سندھ کے اندر ایسے بھرتی ہوئی ہے. پنجاب میں اس سے بھی برا حال ہوگا اور بلوچستان میں اس سے بھی برا حال ہوگا. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جیسے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو یا اصلی ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونا یہی ہے فائنلی. کیونکہ ہمارے خان صاحب جو سے ہیں, عمران خان صاحب ہیں, جیسے ہمارے پاس ایک پنڈی میں مجبور علی شاہ صاحب تھے, مجبور ہو جاتے تھے, یہ بھی مجبور علی شاہ ہیں. یہ مجبور علی شاہ اس لیے ہیں کہ یہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ چلنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کی حکومت جائیں گی. حکومت نہیں جانی چاہیے بھلے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ ان کی عمران خان صاحب کی مجبوری ہے کہ ان لوگوں کو برداشت کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی, کیونکہ اس قومی اسمبلی بھی جو سی ہے جعلی ڈگریوں سے بھری ہوئی ہے, قومی اسمبلی کے اندر ایک بل آ جائے اور بل جو ہے ان جعلی ڈگریوں کو اوریجنل قرار دے دے اور اس سے جو ہے ان کو تحفظ مل جائے تاکہ یہ جو سا رولا پڑا ہوا ہے جعلی ڈگریوں کا یہ بکواس ہی ختم ہو جائے. تاکہ جو بھی ڈگری جس کی بھی ہو ان کو ساروں کو ایک جیسا کر دیا جائے تاکہ کسی کو بھی ناانصافی نہ ملے. جعلی ڈگری والا بنانے والا بھی تو بہت ماہر ہوتا ہے, اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے, چیز بناتا ہے تو وہ اس کو پیسہ خرچ کرتا ہے جو آدمی اور وہ خریدتا ہے, تو جتنے پیسے اس کو پڑھنے میں لگتے ہیں اتنے ہی پیسے اس کو ڈگری لینے میں بھی لگتے ہیں, ڈگری جعلی لینے میں لگتے ہیں. تو اس لیے شاید اس کو کر دیں کیونکہ ان کو کوئی لسٹ نہیں ملنی ہے. جن لوگوں نے پرووائڈ کرنی ہے وہ بھی جعلی ڈگریوں والے ہیں, یہ بالکل پکی بات ہے. اور ان کو کسی ادارے سے کچھ نہیں ملے گا, سب اچھے کی رپورٹ آئے گی اور فائنلی یہ ہوگا, یہ معاملہ پٹائی میں پڑ جائے گا اور اللہ فیض لوگ بھول بھلا جائیں گے. یہ تو صرف 97 لوگ ہلاک ہوئے تھے, ایک طیارہ گیا تھا, کتنے اس سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اور پاکستان کی حکومت جو سی اس کو پی جاتی ہے کیونکہ پاکستان کو نہ تو کسی چیز کی پریشانی ہے اور نہ جو لوگ مریضوں کے پیسے کھا جائیں, جو لوگ غریبوں کے پیسے کھا جائیں. 12 ہزار دینے کا جو وعدہ کیا تھا 12 ہزار دیے, کیا لوگوں کو آدھے پیسے بھی نہیں ملے. تو ان کی کون تحقیق کرے گا؟ کوئی تحقیق نہیں کرے گا. صرف اور صرف جو سے ہیں یہاں پہ نام کے جو سے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جو سے ہیں یہ کفن چور ہیں اور اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. ناظرین, کل
ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر. Subscribe now.